بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج الحمدللہ پیر کا دن ہے اور پیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، جس دن اللہ کریم نے ساری کائنات کو خوشیاں عطا فرمائیں۔ تو آج ایک خوشی کی خبر ہمیں بھی ملی ہے، اور ان لوگوں کو جو آزاد رائے رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں اس ملک میں آزادی اظہار ہو، عمران ریاض جس کو ہم بڑے شوق سے سنتے تھے اور لاکھوں لوگ سنتے تھے، وہ 4 مہینے سے اسے غائب کیا گیا تھا اور بہت ساری چیمگوئیاں ہوتی رہیں، لیکن علی اشفاق صاحب نے بڑی تندہی سے، بڑی استقامت کے ساتھ ان کا کیس لڑا اور جہاں جہاں بھی بات کرنی پڑی کی، اور الحمدللہ آج علی اشفاق صاحب بھی کامیابی سے ہمکنار ہوئے اور عمران ریاض صاحب اپنے بچوں میں واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی حق کے ساتھ کھڑے ہیں، حق بولنے والے ہیں، اللہ کریم ان سب کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ جتنے لوگوں نے بھی عمران ریاض کے حق میں آواز اٹھائی وہ سب قابل مبارکباد ہیں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ ربیع الاول شریف کے طفیل اللہ کریم جتنے بھی نامعلوم اٹھائے ہوئے ہیں لوگوں نے، جن کا عطا پتہ کوئی نہیں ہے، پولیس تسلیم نہیں کرتی، پولیس کہتی ہے ہمیں پتہ نہیں، ادارے کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں، وہ سب نامعلوم اٹھائے گئے اپنے اپنے گھروں میں واپس آ جائیں۔ اللہ کریم اس عید میلاد کا صدقہ، اور حافظ صاحب عاصم منیر صاحب فقیر کی بات سن رہے ہیں، تو میں نے ان کی ایک نعت شریف سنی، وہ اسکول کے زمانے میں تھے، اور پھر حافظ بھی ہیں اور سید بھی ہیں۔ سید سخی ہوتا ہے بڑا، اور سید کو تو چاہیے کہ کوئی ظلم اس کے دور میں نہ ہو، مظلوم جتنے ہیں وہ سب اپنے اپنے گھروں کو آ جائیں۔ سید صاحب تمام سیاسی تعلقات سے، وابستگیوں سے بالا تر ہو کے چیف آف آرمی سٹاف بناتے ہوئے اپنے آپ کو ملک کے ہر فرد کو، ہر صحافی ہو، سیاستدان ہو، سیاسی ورکر ہو، سیاسی کارکن ہو، ان کو اپنا ایک کنبہ سمجھتے ہوئے انہیں آسانیاں دیں، سہولتیں دیں۔ باہر جو دنیا میں ملک کی بدنامی ہو رہی ہے انسانی حقوق کی، کہ انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، یہ جتنی جلدی اس کا ازالہ ہو جائے ملک کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ ملک میں سیاسی استحکام اسی سے آئے گا، اور سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا۔ تو ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں، ہمارا کام تو آواز اٹھانا ہے، آواز پہنچانا ہے۔ اللہ کرے ہماری آواز پہنچ جائے کہیں اور سنی جائے، اور اگر اچھی لگے تو اس پہ عمل کیا جائے۔ دوسری آج خبر چل رہی ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا کوئی آرڈر پاس کیا ہے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے۔ تو چلیں، دیر آیت درست آیت، مہینے بعد، تقریباً مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا اب تو، یہ آرڈر تو جج ہمایوں دلاور نے جب سزا سنائی تھی تو اس وقت جو جیل کا آرڈر تھا وہ اڈیالہ جیل کا ہی تھا، لیکن کون لے گیا اٹک جیل میں؟ انتظامیہ اتنی زوراور ہو گئی ہے کہ وہ عدالتوں کا کہا بھی نہیں مانتی، اور فیصلے پہ عمل درآمد کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ ادھر ابھی فیصلہ آیا تھا، فیصلہ سنایا نہیں گیا تھا، پولیس یہاں پہنچ گئی تھی، زمان پارک لاہور، اسلام آباد پولیس پہنچ گئی تھی۔ پتہ نہیں اسلام آباد پولیس کے پاس کون سا ہیلی کاپٹر تھا جس میں وہ ادھر سے فیصلہ لکھے جانے سے بھی پہلے یہاں پہنچ گئی ہوئی تھی، لیکن یہ فیصلہ انہوں نے نہیں پڑھا، شاید دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ وہ اڈیالہ جیل کا آرڈر تھا، اٹک جیل لے گئے۔ اور چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں کافی دنوں سے کئی پٹیشنیں پڑی ہوئی ہیں،
ان کی بھی مہربانی کہ انہوں نے 1.5 مہینے بعد وہ پٹیشن سن لی ہے، دیکھ لی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ چلیں اڈیالہ جیل تبدیل کر دیں۔ اب دیکھیں اس حکم پہ بھی عمل درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا، کب ہوتا ہے۔ تو ویسے اگر ساری چیزیں ملائیں تو کل جو میں نے عرض کی تھی کہ خبریں ہیں، واللہ عالم بالصواب، خبریں یہ ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ مذاکرات شروع ہیں۔ تو آج تو کسی صاحب نے کہا کہ مذاکرات کا دوسرا دور ہو رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں جیسے کچھ خواتین یہاں سے رہا ہوئی ہیں لاہور سے، ایسے ہی باقی ارکان بھی رہا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ خان صاحب کو اڈیالہ شاید اسی لیے لے جایا جا رہا ہے کہ اڈیالہ ذرا قریب ہے، بات چیت کرنے میں، مذاکرات کرنے میں آسانی رہے گی، اور اللہ کرے کہ یہ مذاکرات کسی اچھے نتیجے پہ پہنچ جائیں، اور پاکستان میں جو اس وقت افراتفری ہے یہ ختم ہو جائے۔ جی اپنے نئے نگران وزیر اعظم صاحب جو بیچارے آئے ہیں وہ سیر سپاٹا کر رہے ہیں، اقوام متحدہ میں گئے تھے، ساری فیملی کو بھی لے گئے، ایک جہاز بھر کے لے گئے، اور وہ کبھی فرانس میں رک رہے ہیں، کبھی لندن میں رک رہے ہیں، اچھے اچھے ہوٹلوں میں۔ تو ان کو ذرا تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت قرضوں میں جکڑا ہوا ملک، یہ کسی حکمران، کسی نگران کی عیاشی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو کفایت شعاری کی مثالیں قائم کرنا چاہیے تھیں کہ بھائی ہم نے دیکھیں، ہم جس کام کے لیے آئے تھے، الیکشن کروانے کے لیے آئے تھے، ہم نے الیکشن کروایا ہے، قوم کا کم سے کم خرچ کر کے لوگوں کو مہنگائی سے نجات دلانے کی کوشش تو کرتے نا، بجائے اس کے کہ قوم پہ اور قرضے چڑھائیں، کوشش تو کریں۔ آئی ایم ایف نے بانڈا پھوڑ دیا سارا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی، یہ ہماری حکومت خام خواہ تیل کی قیمتیں دھڑا دھڑ بڑھائی جا رہی ہے، اور بہانہ یہ کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے پابندیاں ہمارے اوپر لگائی ہوئی ہیں کہ یہ قیمتیں بڑھاؤ۔ عوام کو ریلیف دیں، جو زندہ رہنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے میری عزت ہو، جو چاہتا ہے عوام مجھ سے خوش ہوں، جو چاہتا ہے میں یاد رکھا جاؤں، اسے چاہیے کہ وہ عوام کو ریلیف دے، عوام کے لیے آسانیاں کرے۔ اور فقیر پوری ذمہ داری سے کہتا ہے جو حکمران عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور جو عوام کو تکلیف دیتے ہیں، عوام پہ ظلم کرتے ہیں، عوام کو تنگ کرتے ہیں، تو وہ خود بھی مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ اس کی مثال دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، شریف فیملی کو دیکھ لیں۔ ایک وقت تھا شہباز بھی اندر تھا، مریم بھی اندر تھی، میاں بھی اندر تھا، پھر وہ کسی طرح ڈیل ڈول کر کے بھاگ گیا ملک سے، اب پھر وہ اقتدار میں ہی آنے کی کوششوں میں ہیں، اندر آنے کی کوشش میں نہیں ہے۔ میاں صاحب کا لکھا ہوا نام تو جیل میں لکھا ہوا ہے، ابھی آئیں گے تو جیل جانا پڑے گا، اسی سے میاں صاحب ڈر رہے ہیں۔ 4 سال ہو گئے ادھر ادھر پھر رہے ہیں اور نعرے نورے لگوا رہے ہیں۔ کچھ یہاں دیوانے پاکستان میں، میرا خیال ہے شاید دنیا میں کوئی ایسی اللہ ماشاءاللہ کوئی بے عقل قوم، کچھ لوگ، سارے نہیں، کوئی بے عقل کم ہوں گے جو دھکے بھی کھاتے ہیں، جوتیاں بھی کھاتے ہیں، 100 پیاز بھی کھاتے ہیں، پھر بھی نعرے وہی لگاتے ہیں، جن کی وجہ سے بیمار ہوئے، جن کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میاں صاحب مہنگائی ختم، مریم کہہ رہی ہے میاں صاحب مہنگائی کا خاتمہ کرنے آ رہے ہیں، تو محترمہ یہ مہنگائی ہوئی کس کی وجہ سے ہے؟ کن کی جائیدادیں باہر لندن میں، آدھا لندن جنہوں نے خرید لیا پاکستان بیچ بیچ کے، اب وہ مہنگائی ختم کرنے آ رہے ہیں۔ 16 مہینے میں جو ملک کا عشر کیا ہے وہ کسی کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قوم دیکھ رہی ہے اسے۔ قوم کو اب جاگنا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، اور 1000 دفعہ سوچنا چاہیے۔ آپ تو شاید بریانی کے لیے کسی کا نعرہ لگا لیں گے، لیکن اس کا جواب بھی آگے جا کے دینا پڑے گا کہ اس ملک کو نقصان پہنچانے میں تم بھی برابر کے ذمہ دار تھے، جنہوں نے غلط انتخاب کیے، غلط چناؤ کیا، چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کو ملک پہ مسلط کیا۔ اللہ رب العالمین اس ملک پہ رحم فرمائے، اور ہمیں اور ساری عوام کو ہی
اچھے انتخاب کی توفیق دے۔